صرف ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا، وہ جو نیکی ہے ہماری تمام نیکیوں سے اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی، اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی۔ اب صحابہ کرام کا صرف محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لینا، ہماری تمام زندگی بھر کی تمام نیکیوں سے وہ ایک لمحہ زیادہ بھاری نظر آتا ہے۔ اور ہم تو صحابہ کرام کی تعریفات بیان کرتے ہیں، ہر صحابی کو ہم جنتی مانتے ہیں، ہر صحابی کو ہم اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ کروڑہ درجے کا مانتے ہیں۔ اگر ان کے اندر اختلاف ہے تو وہ اختلاف بھی ہمارے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ اور ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا تھا، نہیں، ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے نیک عمل کتنے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام اتنا ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، کہ جن کی تعریفات کے بارے میں میرا نبی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو ہمارے لیے بس یہی لازم ہے جب بھی بات کریں اپنے نبی کے صحابہ کی تعریفات میں بات کیا کریں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب بھی سننی ہو بات، جب بھی سننی ہو، صحابہ کرام کی بات آئی تو کسی زندیق سے بات نہیں سننی، تو جب بھی سننی ہے اس سے سنے جو صحابہ کرام کی تعریفات کرتا ہوا نظر آتا ہو، جو تعریفات کرتا ہوا نظر آتا۔ اب اگر کوئی شخص فی زمانہ جیسے دور چل رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اہل علم سمجھتا ہے، دو باتیں پڑھ لی، دو باتیں سن لی، دو باتیں جان لی، تو وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی بڑا عالم نہیں ہے، ہر چوک چوراہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے پھرتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ صحابہ کرام کی شان میں نکالتے ہیں جو وہی بات اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے نکالنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے نکالنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں سے سننا یا ایسے لوگوں کی مجالس پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوا کرتا۔ جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یسبون اصحابی، کسی کو دیکھو جو صحابہ کرام کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہا ہو، فقولوا لعنت اللہ، تو کہہ دو کہ اس شخص پر اللہ کی لعنتیں برسا کرے۔ اب ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کسی کو بزرگ دیکھ لیتے ہیں اور کسی کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کسی کو عزیز سمجھ لیتے ہیں، رشتہ دار سمجھ لیتے ہیں، وہ اتنی بڑی زبان صحابہ کرام کے بارے میں دراز کر رہا ہوتا ہے، ہم خاموش ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا رشتہ دار ہو، جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا قبیلے میں رہنے والا نمبردار سردار ہو، اگر صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے تو اس کی زبان کو خاموش کر دیا جائے گا، سننے نہیں بیٹھا جائے گا، اور ہم باادب انداز سے سن رہے ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی شان پر اپنی زبان کو دراز کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مثل اللہ کی راستے میں خرچ کر دے، ذہباً، اور احد پہاڑ جن کو اللہ نے زیارت کروائی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا ایک بڑا پہاڑ ہے، فرمایا ذہباً، اور وہ پورا پہاڑ سونے کا، اگر ہم میں سے کسی کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک نیکی کی، ہماری نیکی کے بارے میں ایک تمثیل مثال بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک آدمی، انفقا، خرچ کرے، مثل احد ذہباً، احد کے پہاڑ جتنا سونا،
آپ سونے کا اگر 1 گرام 1 کلو ایک وزن اٹھا کے تولا اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی کتنی قیمت ہے؟ اور صرف اتنا نہ ہو، احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور احد پہاڑ جتنا بندہ خیرات کرتا پھر، اور احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور سونا اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اللہ کے راستے پر دیتا پھر. اور یہاں پر کتنا تمثیل میرے محبوب نے فرما دی کہ فرمایا کہ مد احدہم ولو نصیفتن، کہ صحابہ کرام کے ایک مد، جسے ایک مٹھ کہا جاتا، اس میں سے جو یا خیرات ہو، کوئی چیز بھی وہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے راستے پر دی ہوگی، تمہارا احد پہاڑ سونے جتنا خیرات کرنا بھی ان کے مقابل نہیں ہو سکتا. اب اس کو آسان الفاظوں میں یوں سمجھا جائے کہ آج ہمارے پاس اتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا، وہ خیرات کرتے پھرے اور پھر اس کا ثواب اکٹھا کر لے، اور صحابہ میں سے کسی ایک نے صرف ایک مٹھ اللہ کے راستے پر کسی چیز کو خیرات کیا ہوگا، تو ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اللہ ہمیں ثواب عطا نہیں فرماتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے سمجھو جو دیدار مصطفیٰ پر مبنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محدث صحابی، حدیثوں کو بیان کرنے والے، جن کے پاس کثرت حدیث موجود تھی. تو ان کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے، آپ کی کاشیانہ اقدس پر موجود رہا کرتے تھے. اور دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے کی بھی انہیں دعائیں دی تھی، اور کم ہی انہیں وقت ملتا تھا کہ جا کر باہر سے کوئی کام کر آتے، ورنہ ہر لمحہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشیانہ اقدس پر موجود رہا کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ پھر محدث سے کوئی آتا ان سے حدیث سننے کے لیے. جب کوئی حدیث سننے آتا تھا تو ان سے سب سے پہلا سوال یہ رکھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا صحابی بھی ہے جس نے نہ نماز پڑھی اور جس نے نہ زکوٰۃ دی ہو اور جس نے نہ کوئی نیکی کا عمل کیا ہو، پھر بھی اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث سننے آتے تھے، جو حدیث پڑھنے آتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، جو پہلا دن ہوتا تھا پہلے دن ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے یہ بات رکھ دیتے تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی شخص جاتا تھا، کسی کو ذہن میں نہیں ہوتا تھا یا کسی کے علم میں نہیں ہوتا تھا تو وہ انکار کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے. تو فرماتے ہیں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ایک قبیلے میں رہتے جہاں کے قبیلے والے سارے کے سارے مسلمان تھے، یہ صرف فرد واحد تھا جو اسلام نہیں لایا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ احد کی طرف چلے تو اس وقت ابھی یہ ایمان نہیں لایا تھا. جب جبل احد کے قریب پہنچے تھے تو یہ شخص آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. دیدار کرنے کے بعد اسلام لایا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا. کب مسلمان ہوا؟ جب غزوہ احد میں جبل احد کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے. اور پھر اس وقت وہ جنگ لڑا. جنگ لڑنے کے بعد غزوہ احد میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا جہاں پر صحابہ کرام کو بظاہر ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ صحابہ کرام وہاں پر شہید بھی ہو گئے تھے. اور ان شہیدوں میں سے یہ صحابی بھی شہید ہو گئے تھے. جب شہید ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چند صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے، یہ جو صحابی ہیں جن کا نام عمرو بن ثابت ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، ایمان ابھی لائے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، جہاں تک کہ سوائے آپ کے دیدار کے اور سوائے حج کے اور کوئی عمل نہیں کیا، تو بتائیے اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا یا نہیں؟ اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا یا نہیں؟ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو لمن اہل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ شخص، یہ صحابی جس کو صرف میرے دیدار کا حصہ میسر آیا، میرے دیدار کا لمحہ میسر آیا ہے، تو اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا، اللہ اسے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث کو سمجھیے کہ ایک بندہ جس کے پاس آج کے اس دور میں اور پہاڑ جتنا سونا ہو اور اس کو خیرات کرتا پھرے، لیکن پھر بھی ثواب اسے اتنا نہیں ملتا جتنا ایک صحابی نے اپنی مٹھ میں لے کر کوئی چیز خیرات کی ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے تھے، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور آج ہم ہزاروں لاکھوں نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا میرے صحابہ کا ایمان مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اب یہاں پر روایتوں کو دیکھ کر مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا مکتوبات مجدد الفسانی میں کہ جو بندہ صحابہ کرام پر نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہو، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، نہ اس کے ساتھ حال حوال کرنا جائز ہے، اور جب وہ صحابہ کرام پر طعن کرنا شروع کر دے تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے یا تو اسے خاموش کرا دے، اگر خاموش نہیں کرا سکتے تو اس مجلس پر جانا بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے عزتیں اتنی عطا فرمائی۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہ ہوتے، آج یہ قرآن بھی نہ ہوتا، آج یہ نماز کا بھی علم نہ ہوتا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیثیں ہیں وہ بھی ہم تک نہ پہنچتے۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے توسل سے ہم پر اسلام میں اتنا کرم فرمایا ہے، تو اس لیے حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا احترام کرنا، عزت سے نام لینا ہمارے لیے ضروری، اور ہر صحابہ